نشات ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ اس کو یہ دیکھ لیں، اس طرح سمجھ لیں، جب اسلام نیا نیا وارد ہوا، نیا نیا پھیلا، نئی نئی مملکت اسلامیہ وجود میں آئی، نیا اسلامی معاشرہ وجود میں آیا، اسلام کی دعوت دنیا میں پھیلی، قبول کی گئی، اسلام کے قوانین اور طریقوں کو رواج دیا گیا، اسلامی اصولوں کے مطابق حکومتیں ترتیب پائیں، اسلامی جہاد وجود میں آیا، اسلامی کامیابیاں وجود میں آئیں، اور انسانی زندگی نے پہلی مرتبہ فلاحی مملکت اور فلاحی معاشرے کو قیام ہوتے دیکھا۔ یہ وہ عروج تھا جو کچھ عرصہ رہا، تقریباً 5 ادوار اس کے ہیں، اور رفتہ رفتہ پھر جیسے جیسے فروعات، بدعات، بے عملی، نئی نئی باتیں، نئی نئی اصطلاحیں وجود پاتی گئیں، اور اسلام جو ہے غریب الوطن ہوتا چلا گیا۔ اور آج یہ حالت ہے کہ جو ہم اسلامی معاشرے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو دیکھ کر شرم آتی ہے کہ کیا ہمارا اسلام سے بھی کوئی تعلق ہے، یا ہم صرف نام کے مسلمان بچ گئے ہیں۔ تو جتنے صوفی ہوئے ہیں، اللہ والے ہوئے ہیں، ولی اللہ ہوئے ہیں، انہیں امت کا اور اسلام کا درد تھا، وہ دعائیں بھی کرتے رہے، اور پروردگار عالم انہیں امید کی کرنیں بھی دکھاتا رہا، اور ان کو آگاہیاں بھی دیتا رہا، مستقبل کی خبریں بھی پروردگار انہیں سناتا رہا۔ ایسے ہی ایک ولی اللہ جو کہ اسلام آباد میں مدفون ہیں، جن کو بڑی امام سرکار کہتے ہیں، عبداللطیف شاہ ان کا نام تھا، ان کے مخطوطے کچھ میسر آئے، اور ان میں یہ لکھا ہوا پایا گیا کہ میری قبر کے گرد ایک شہر تعمیر ہوگا جس کا نام اسلام پہ رکھا جائے گا، اور جو اسلام کی نشات ثانیہ کا مرکز ہوگا۔ آدھی بات ان کی پوری ہو چکی کہ ان کی قبر کے گرد شہر بھی تعمیر ہوا، اور اس کا نام اسلام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ آدھی بات ابھی رہتی ہے۔ بدقسمتی سے جب نشات ثانیہ کی بات کی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان دنیا کو فتح کریں گے، مملکتوں پر حکمران ہوں گے، غالب آ جائیں گے۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے کیسے عروج رہا، وہ عروج کیا تھا، کس شکل میں تھا، اب وہ عروج دوبارہ پلٹے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک جو ہے اس پہ نگاہ ڈالنی پڑتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، اس سے کم بہتر میرے اصحاب کا، اس سے کم بہتر تابعین کا، اس سے کم بہتر تبع تابعین کا، اس سے کم بہتر تبع 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 تابعین کا۔ یعنی کہ 5 ادوار ہیں۔ اس کے بعد دور فتن ہوگا جو بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اب ہم اس کے بعد کے جو ادوار میں اسلام کی پوزیشن رہی، مسلمانوں کی پوزیشن رہی، وہ دور فتن جب شروع ہو گیا تو خرافات، بدعتیں، فروعات، دین سے فرار، بے عملی، عدل و انصاف کا نہ ہونا، جھوٹ کا غلبہ پانا، غیبت کا غلبہ پانا، اخلاقی برائیوں کا پھیل جانا، وہ بڑھتا ہی چلا گیا، جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ مگر صرف بڑی امام سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ اس کی نشات ثانیہ یہاں سے ہوگی۔ بہت سے دیگر ولی اللہ ایسے ہوئے ہیں
جن سب کے نام لینا یہاں شاید مشکل اور دشوار ہوگا، جنہوں نے سب نے اسلام کی نشات ثانیہ کی نشاندہی کی ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ میں خود اپنے ایقان کی بنیاد پر، اپنے اللہ پہ بھروسے کی بنیاد پر اور بزرگوں کی طرف سے ملی ہوئی آگاہیوں کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی نشات ثانیہ ہو کر رہے گی، اور اب زیادہ فاصلے پر اور زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ فطرت کے کچھ تقاضے ہیں۔ جب ظلم، ناانصافی، بدکاری حدود پھلانگ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ اس کے زوال کا انتہائی قریب کا زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ کی سنت ہے ہر کمال کو زوال دیتا ہے اور ہر زوال پذیر کو اٹھا بھی دیتا ہے۔ اب پلٹنے کا وقت ہے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ ہمیں وہ دن دکھائے گا جب احیاء اسلام شروع ہوگا، اسلام کی نشات ثانیہ شروع ہوگی، اسلام کی ترویج و ترقی شروع ہوگی، اور اسلام کے مطابق یہ مملکتیں اور یہ معاشرہ اپنی روزمرہ کی زندگی کو لے کر چلے گا۔ اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کون سی چیزیں نہیں ہوں گی تو اسلام کی نشات ثانیہ ہوگی، اور کون سی چیزیں نئی وارد ہوں گی تو اسلام کی نشات ثانیہ ہوں گی، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ نشات ثانیہ میں کیا ہوگا۔ نمبر 1، جب اسلام شروع ہوا تو شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہوا۔ اب دوبارہ جب اسلام کی نشات ثانیہ ہوگی تو شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہوگا، اور جس خطے میں آپ رہتے ہیں سب سے زیادہ شرک و بت پرستی اسی خطے میں ہے، جس میں انڈیا شامل ہے، نیپال شامل ہے، سری لنکا شامل ہے، اور کچھ علاقے شامل ہیں جہاں بت پرستی آج بھی جاری ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، ایسی دعوت دین دینے والے پیدا فرمائے گا، ایسی لوگوں میں تبدیلی پیدا فرمائے گا، جیسے جب چنگیز خان کی اور ہلاکی کو فوجیں آئی تھیں اور اس نے مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا دیے تھے، اتنا قتل و خون کیا تھا، اور انہی کی اولادوں کو پروردگار عالم نے دین میں داخل کیا، اسلام میں داخل ہوئے، اور ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اسلام کی بہت زیادہ خدمت انہوں نے کی۔ تو یہ اللہ کے طریقے ہیں کہ وہ کس طریقے سے شرک و بت پرستی کو ختم کرے گا، کن کو استعمال کرے گا۔ تو ایک تو یہ پہلی نشانی ہے اس کی۔ جب اسلام آیا تھا تمام انسانوں کے حقوق برابر ہو گئے تھے، نسب، علم، خاندان، کسی کی بنیاد پہ کسی کو اضافت حاصل نہیں تھی، کوئی اس میں ان کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ عزت اور توقیر ہر انسان کی برابر تھی، جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ کافی ہے کہ اگر مملکت اسلامیہ کا کوئی غلام بھی کسی کو پناہ دے گا تو پوری اسلامی مملکت اس کی پاسداری کرے گی۔ یہ ایک رسپیکٹ تھی جو ایک غلام تک کو دی گئی، اس کے ہر قسم کے حقوق محفوظ کر دیے گئے۔ اب پھر ایسا ہی ہوگا جب نشات ثانیہ ہوگی، انسانوں کے حقوق برابر ہو جائیں گے۔ آج ہمارے ہاں تو لوگوں کا کچھ کا استحقاق ہے اور کچھ کا استحقاق نہیں ہے، کچھ لوگوں کو استثناء حاصل ہے مختلف چیزوں میں۔ استثناء اسلام کے سسٹم کے اگینسٹ چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، سب کے حقوق برابر ہو جائیں گے۔ پھر ایک تھا تمام انسانوں کی جان و مال کا، ناموس کا تحفظ، وہ لوگوں کو میسر آ گیا تھا جب اسلام کا عروج کا زمانہ تھا، وہ پھر میسر آئے گا۔
انصاف کی اعلیٰ ترین قدریں اور اصول موجود ہونا۔ اس اسلامی دور سے بہتر انصاف تاریخ انسانی نے نہیں دیکھا کہ جب خلیفہ وقت بھی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتے اور قاضی مکمل انصاف کرتا۔ حکمرانوں کے ہوتے ہوئے حکمرانوں کے خلاف فیصلے دیے قاضیوں نے۔ ضروریات زندگی سب کو میسر ہونا، سب کو تیمارداری اور علاج میسر ہونا، سب انسانوں کو، ہر شخص کو تعلیم اور تحقیق کے پورے مواقع میسر آنا، جو چاہے جستجو کرے۔ جتنے علوم بڑھنے تھے اس زمانے میں بے پناہ بڑھے، اس پانچوں دور میں فلکیات کا علم، طب کا علم، حکمت کا علم، علم الرجال کا علم، اور جتنی تحقیقات ہو سکتی تھی، نئی چیزیں دریافت کرنے کا علم، نئی جگہ کھوجنے کا علم، سب بڑھے۔ ہر مذہب کی عبادت گاہوں کو تحفظ ہونا اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنی عبادت کرنے کی آزادی ہونا، کسی کو کسی کے مذہب میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہ ہونا۔ میثاق مدینہ ریکارڈ پہ موجود ہے، جس میں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں اور ان کی عبادت کے طریقے، ان کے رسم و رواج، ان کے اپنے فنکشن، جو تقریبیں ہوتی ہیں، ہر چیز کی کھلی آزادی ہونا، تحریر و تقریر کی آزادی ہونا، مگر مادر پدر آزادی نہیں، جو آج اہل مغرب مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آزادی گفتار ہے یا آزادی تقریر ہے۔ آزادی گفتار اور تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کی پگڑی اچھالی جائے، کسی کے نظریات کو گندا کہا جائے، برا کہا جائے، اس کی تضحیق کی جائے، یا لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے۔ صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو تم اپنی آراء پیش کرنا چاہتے ہو، تمہیں اس کی آزادی حاصل ہے کہ اپنی آراء تم پیش کر سکتے ہو، چاہے تقریر سے، چاہے تحریر سے، دونوں راستے سے۔ دو ہی راستے ہوتے ہیں اپنی اظہار رائے کے، اس کی ہر شخص کو آزادی تھی۔ اگر نہ ہوتی تو منافقین وجود نہ پاتے۔ پھر باہر کے حملہ آور اور اندر کے جرائم پیشہ افراد سے معاشرے کو مکمل محفوظ کرنا، یہ بھی وہ عروج کی، اور وہ جو فلاحی معاشرہ تھا، فلاحی مملکت تھی، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسے لوگوں سے جو جرائم پیشہ ہیں ملک کے اندر، ان سے معاشرے کو محفوظ کرنا۔ آج کتنی دنیا تنگ ہے کہ ہر قدم پہ جرائم ہیں، ہر قدم پہ ایسی برائیاں جنم لے رہی ہیں کہ انسان کی زندگی گزارنی مشکل ہے۔ ہمیں اپنا بچپن یاد ہے کہ ہم گلی میں بیٹھا کرتے تھے، چارپائیاں بچھی ہوتی تھی، موڑے بچھے ہوتے تھے، بزرگ ہمارے حقہ پیتے تھے، حقہ تازہ کر کے دیتے تھے، میزیں، کرسیاں، جگ، گلاس، سائیکلیں، رات کو ہم جا کے سو جاتے تھے، اور وہ سارا سامان کبھی ہم نے رات کو گھر کے اندر نہیں رکھا تھا، بلکہ گھر کے اندر سے کنڈی بھی کبھی نہیں لگائی تھی، اور صبح اسی طرح ہی وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی تھی۔ آج ہم اندر سے تالے لگاتے ہیں، تو معاشرہ اتنا انحطاط پذیر ہو گیا، تو اس کی یہ ہے کہ اندر کے بھی جرائم پیشہ افراد سے آپ کا مکمل تحفظ۔ حکومت کا عوام کے حکمران نہیں بلکہ خادم ہونا۔ وہ حکومتیں خادم تھیں، لوگوں کی خدمت کے لیے کام کرتی تھی، رات کو پیٹرولنگ کرتے تھے جو امیر المومنین ہیں، کہ رات کو دیکھیں کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں پیش آ گئی، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ انسانوں پر انسانوں کی حکومت ختم کر کے
انسانوں پر اللہ کی حکومت کا قائم کرنا۔ جب اس کلیے کو یزید نے بدلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی پیش کی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، صرف اس لیے کہ انسانوں پر جو انسانوں کی حکومت ختم کر کے اللہ کے قوانین ان پہ لاگو کر دیے گئے تھے، ملوکیت ان کو تبدیل کرنے کی طرف لے جا رہی تھی۔ تو جب نشاط ثانیہ ہوگی تو انسانوں پر اللہ کی حکومت ہوگی، انسانوں پر انسانوں کی حکومت لاگو نہیں ہوگی، اللہ کی حکمرانی چلے گی۔ سود سے پاک معاشرہ تھا، مخلوق کے استحصال کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ مخلوق کا لفظ جب میں استعمال کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور جانور دونوں ظلم اور استحصال سے محفوظ تھے۔ جانوروں کی بھی پاسداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے مالکوں کو ڈرایا اور سمجھایا کہ تم نے جانور پر بھی ظلم روا نہیں رکھنا، اس کی خوراک کا، اس کی علاج کا، اس کے رہنے کا صحیح بندوبست کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، کام بھی اس سے زیادہ نہیں لینا، جتنا کھلاتے ہو اتنا ہی کام لو۔ پھر نشاط ثانیہ جس کی ہونی ہے، جو عروج کا زمانہ تھا، اسلام کا سب سے زیادہ پھیلاؤ اس زمانے میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال میں اسلام تمام خطہ عرب میں مکمل طور پر پھیل چکا تھا۔ نئے سرے سے اسلام کا پھیلاؤ ہوگا اور کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں اسلام مکمل طور پر داخل نہ ہو جائے۔ کوئی پختہ گھر، کوئی جھونپڑی، کوئی خیمہ ایسا نہ بچے گا جہاں اسلام انٹر نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ عدل، احسان اور ایثار کا معاشرہ قائم ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اسلام کی نشاط ثانیہ سے تعلق ہے کہ یہ چیزیں لاگو ہوں گی، اپنائی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے فاتح ہو جائیں گے اور جنگجو ہو جائیں گے اور اتنا اسلحہ ان کے پاس ہو جائے گا۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے، یہاں اسلام کا پھیلاؤ ہے۔ کتنی جنگوں سے اسلام پھیلا ہے۔ آپ کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی اخلاقی طور پر اور دینی طور پر، اور قرآن اور صاحب قرآن کے ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے چینج ہوں گے، اس سے معاشروں میں تبدیلی آئے گی، اور ایسے آئے گی جیسے لو چلتی ہے، ہر جگہ اس کی ہوا پہنچے گی اور معاشرے تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، مملکتیں بدلتی چلی جائیں گی۔ یہ عنقریب ہونے والا ہے۔ صرف آپ لوگ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں کہ آپ لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کھڑے دیکھتے رہ جائیں اور دوسرے بہت سے لوگ اس میں حصہ لے جائیں۔ کیونکہ ایک بات تو ایسی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، دنیا جو ہے اس وقت سب سے زیادہ معاشی گرداب میں ہے۔ معاشیات جو ہے وہ سر فہرست ہے، اس نے کیا کہنے، اس نے پوری طرح غلبہ کر لیا ہے۔ تو ساری معاشیات جو دنیا میں اس وقت چل رہی ہے وہ سود پر بیس کرتی ہے، اور اسی معاشرے میں ایسے لوگ آ چکے ہیں جو بغیر سود کے معاشی نظام کو چلانے کا پروگرام دے رہے ہیں، پروگرام پہ چل رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھی گئے ہیں، وہاں بھی انہوں نے لاجیکلی بات کی ہے۔ تو سب سے پہلے تبدیلی جو آئے گی وہ معاش کے لوگوں میں آئے گی جو سود کو چھوڑیں گے۔ پھر بے حیائی کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ دو چیزیں اسلام سے بہت بری طرح اس وقت ٹکرا رہی ہیں، ایک سودی نظام اور ایک بے حیائی۔ تو پہلے فیز میں ان دو چیزوں کا خاتمہ ہوگا، یہ میں نشاندہی آپ کو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر بڑی تیزی سے لوگوں میں تبدیلی آئے گی اور دین کا احیا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کی فالوئنگ بڑھتی چلی جائے گی، اور
کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا حصہ ہو تو آپ بھی مسلمان سے مومن بننے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں حصہ مومنین کا ہوگا۔ اللہ کرے کہ آپ اور ہم حیات ہوں، ہمارے ہوتے ہوئے شروع ہو، ہم اس کو دیکھیں، اس میں شامل ہوں۔ تو یہ ہو کے رہنا ہے، کیونکہ قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ آخر زمانے میں غلبہ اسلام ہوگا۔ تو اسلام کا غلبہ تلوار سے نہیں ہوا پہلے بھی، اب بھی تلوار سے نہیں ہوگا۔ اسلام اخلاق سے پھیلا، محبت سے پھیلا، عزت سے پھیلا، خدمت سے پھیلا۔ آج بھی دوبارہ اسلام انہی چیزوں سے پھیلے گا، نہ تلوار سے پہلے پھیلا نہ آج پھیلے گا۔ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں لوگ کہ شاید تلوار سے پھیلے گا، تلوار سے کبھی نہیں پھیلتا۔ جو چیزیں انسان کی نیت میں وارد ہوں، جو اس کی فیلنگ میں وارد ہوں، وہ تلوار سے نہیں ہوتی، وہ محبت کی تلوار سے ہوتی ہیں، خدمت کی تلوار سے ہوتی ہیں، عزت کی تلوار سے ہوتی ہیں، ممتا کی تلوار سے ہوتی ہیں۔ وہ انشاءاللہ وقت قریب ہے۔ آپ لوگ اس پروگرام کے دست و بازو ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کیجئے اور اپنے آپ کو طاقتور کیجئے تاکہ اسلام کے نشاط ثانیہ کا وقت جلد شروع ہو۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔